اللہ دینے والا بھی ہے اور اللہ مانگنے والا بھی ہے. تو بس جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ مانگنے کے بجائے کچھ پیش کرنے کے جو ہے ذہن کے ساتھ چلنا شروع کر. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جب گھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ کیا کچھ لے کے آؤں، اور پھر دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ آج کیا تیری راہ میں خرچ کروں، حکم کر. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے. تو ادھر تو ہم دعاؤں کا گلہ کر رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو آپ خود سے کویسچن کریں کہ آپ اللہ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. کتنے یتیم ہیں جن کی کفالت کی ہے، اولاد نہیں ہے. یہ جو اللہ نے جن کو یتیم کیا ہے وہ تو کسی کی اولاد ہے نا. کیا ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کسی کو اللہ نے اگر بیوہ کر دیا، بیوہ کا سہارا بننے کے لیے اس سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے. اس کو آپ ہر لحاظ سے بہن بھی بنا سکتے ہیں، عمر میں بڑی ہے تو ماں کا درجہ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے حوالے سے اس کی خدمت کریں. تو ہم تو جو بات سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ اب ہم نے دعائیں مانگنی ہے، لیکن دعاؤں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دوری مانگ رہے ہوں.